بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے محبوب آپ کے قدموں میں یہ سب دھوکہ ہے۔ مدینہ المنورہ میں یہودی عالموں نے یہ وتیرہ بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو اس بات کے تعویذ دیتے تھے کہ فلاں آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا اور وہ تم سے شادی کر لے گی۔ اسی کام کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ جب قرآن پاک میں ان کے لیے وعید آ گئی تو پھر تمام لوگوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ کافی لمبی داستان ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہودی اسلام کے دشمن ہو گئے۔ میں روٹین کا کام چھوڑ کر آج اس ویڈیو کی تیاری میں لگ گیا۔ دراصل انٹرنیٹ پر اس طرح کے بیہودہ اشتہارات دیکھنے کے بعد اور پھر پاکستان کے علاوہ بیرون ملک بھی اس مکروہ دھندے نے اپنی خوب جڑیں پکڑ لی ہیں۔ خاص کر افریقہ میں تو اس کی بھرمار ہے۔ جہاں جہاں غربت اور جہالت موجود ہے وہاں وہاں ایسے جعلی عاملوں کی چاندی ہے جو بیہودہ ایڈورٹائزنگ سے مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہماری نئی نسل بڑی باشعور ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا فرض سمجھا کہ انہیں اندرون ملک اور بیرون ملک ہر طرح کے فراڈ سے مطلع کروں۔ مقامی طور پر تو اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ اور جیتو پاکستان جیسے ناموں سے آپ کے موبائل پر انعامات کے پیغامات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے روزگاری، شادی، قرضہ، نااتفاقی، میاں بیوی میں لڑائی، بیٹی کا رشتہ نہ ملنا، اولاد کا نہ ہونا، مکان کا نہ ہونا، ساس بہو میں جھگڑا، رشتہ سے انکار، نند بھابھی میں جھگڑا، رزق میں کمی، جہیز کا مسئلہ اور محبت میں ناکامی کی وجہ سے لوگ جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جب بھی پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ خاصے سمجھدار ہو کر بھی ان کے چکر میں کیسے آ گئے، تو جناب ایک ہی جواب ملتا ہے، جی مرتا کیا نہ کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام مبارک القادر جل شانہ بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جس کا فرمان تمام چیزوں کی پیمائش اور تقسیم کا تعین کرتا ہے، یعنی صرف اسی کے حکم سے ہر چیز وقوع پذیر ہوتی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں جھڑتا۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں کچھ دینا چاہے تو وہ تمہیں دے نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو اس کو چاہیے اس کے لیے رات کے پچھلے پہر 2 نفل حاجت پڑھے اور اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ وہ ذات پاک روزانہ آدھی رات کے بعد اعلان فرماتی ہے کوئی بیمار ہم اسے شفا دے دیں، ہے کوئی روزی مانگنے والا ہم اسے رزق عطا کر دیں، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ اسے عطا کر دیا جائے۔ بھئی میرے خیال میں اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا جو آپ کا ہر مسئلہ حل نہ کر دے۔ اس کی رحمت خود پکار رہی ہے، پھر پتہ نہیں کیوں لوگ ان جعلی اور انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ساتھ درود پاک کی کثرت کریں۔ پھر بھی اگر وظیفہ کرنا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر 100 مرتبہ درود پاک، 300 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ اس کا کرم ہوگا، ہر مراد پوری ہوگی۔ بہن بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ عاملوں، جادوگروں، جعلی پیروں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں فرق کو سمجھیں۔ سادہ سی پہچان یہ ہے کہ جو آپ سے معاوضہ طلب کرے، مال مانگے، وہ 100% جعلی ہے، جبکہ اللہ کے ولی تو دعا فقیراں رحم اللہ کا کام فی سبیل اللہ یعنی صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے جو بیان کی ہیں، اس قدر واضح احکامات جاننے کے بعد بھی اگر آپ
روزی کی بندش اور اولاد کی بندش جیسے کفر کے کلمات سن کر ہوش میں نہیں آتے تو پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔ آپ میری ویڈیو بیماری کیوں آتی ہے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں پھر وہی گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے کسی ایک کا بھی بھلا ہو سکتا ہے تو پھر برائے مہربانی اللہ کی مخلوق سے شیئر ضرور فرمائیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔